آپ ہمیں آج پھر دیکھ رہے ہیں سلام نمستے کینیڈا کو چک دے ٹی وی پر. امید ہے آپ کا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا اور ہمارا بھی ہفتہ بہت اچھا گزرا. اور آج حسب معمول ہم پھر آپ کے لیے ایک بہت اچھا شو لے کر آئے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایجوکیشن جو ہے یہ بہت بڑا ایک ویپن ہے. کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ان دا ورلڈ. You can change the world with it. And education takes you from darkness to light. تو آج اس کے حوالے سے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں اور کس کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. تو ہم ان کا انٹروڈکشن ابھی کرواتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے اکبر بھائی اور جلال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کیسے ہیں آپ دونوں؟ پہلی دفعہ آپ کے منہ سے سن کے اکبر بھائی اچھا لگا. آپ لوگ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو بھی میں تنگ کروں گا. نہیں سلمیٰ آپا، لائک اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سلام نمستے، ست سری اکال، آداب اور یا علی مدد. ہمیشہ کی طرح آج کے دن کا جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہمیں انتظار رہتا ہے اور آج آپ کے روبرو ہو کے مجھے بڑی خوشی ہے. جی اچھا، آپ یعنی آپ نے مجھے بھی کچھ بولا تھا، میرا نام تھا بیچ میں کدھر؟ نہیں وہ اپنا سلمیٰ جی آپ کے شو میں آ کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ایوری ویک ہم یہاں آتے ہیں. آپ کا بہت بہت آپ کی مشکور ہے کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں ایوری ویک. جی لیکن آف کورس یعنی آپ نے جو بتایا آج کے جو پروگرام کے بارے میں، آئی تھنک کہ ایز اے سلام نمستے کینیڈا ہم 2 سال سے ہم بھی جو ہیں ان کا جو فنڈ ریز کرتے ہیں فار اپنا آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے لیے، AKDN کے لیے. اور تقریباً جو ہے یعنی ہم نے 2 سال میں یعنی ماشاء اللہ آلموسٹ جو ہے 20,000 ہم نے ریز کیا ہے، وچ واز میچ بائی دا گورنمنٹ آف کینیڈا. تو ہم ہی جو ہے آف کورس جو اتنے سالوں سے اپنا ورلڈ پارٹنرشپ ورک بھی ہوتی آ رہی ہے، 32 ایئرز ہو گئے اپنا جو آخر فاؤنڈیشن کے لیے جو اپنا فنڈز جو اکٹھا ہو رہا ہے. تو ناؤ ویل ہیئر ٹوڈے کہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے، وہ صحیح جگہ جاتا ہے. اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا 3rd ورلڈ کنٹریز میں جاتا ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایسٹ افریقن کنٹریز میں. لیکن آج ہمارے گیسٹ بھی وہیں سے ہی ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ پیسہ وہیں جا رہا ہے. تو آف کورس وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو. ناظرین یہ ہیں امام یار بیگ، یہ آئے ہیں ہنزا سے، آج کل کینیڈا میں وزٹ کر رہے ہیں اور یہ ٹیچر ہیں اور یہ ایجوکیشن کے بارے میں آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کریں گے. تو امام یار بیگ، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم اور یا علی مدد. کیسے ہیں آپ؟ اٹس نائس ٹو ہیو یو. بہت ہمارے شو پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام سلمیٰ آپا اور اکبر بھائی اور اپنا جلال بھائی اور تمام ناظرین اور سامعین، آپ سب کو میرے طرف سے السلام علیکم، نمستے اور یا علی مدد. تو میرا تعلق جیسا سلمیٰ بتا رہی تھی کہ ہنزا سے ہے اور ہنزا کے ایک چھوٹے سے گاؤں حسین آباد سے میرا تعلق ہے. تو اور میرا ایجوکیشن کے ساتھ بہت پہلے سے مطلب تقریباً 37 سالوں سے میرا تعلق رہا ہے. 37 ایئرز. تو یوں سمجھ لیجئے کہ میں جو ہی جو ہے نا 16 سال کا تھا تو میں نے ٹیچنگ جوائن کیا. اور اس وقت ہمارے وہاں کے اس ایریے میں جو ہے نا ایجوکیشن اتنا بوسٹ نہیں ہوا تھا. تو میں خود بذات خود جو ہے نا نیچے فرش پہ بیٹھ کے درخت کے سائے میں بیٹھ کے میں نے پڑھا ہے. تو میٹرک کرنے کے بعد پھر میں ٹیچنگ میں نے AKESP جو کہ AKDN کا جو ہے نا ایک ذیلی ایک جو ہے نا ایجنسی ہے، تو اس میں آخان ایجوکیشن سروس، جہاں پہ پھر میں منسلک رہا اس ادارے سے. تو اب جو ہے شروع میں ایز اے ٹیچر وہاں پہ کام کرتا رہا اور اس کے بعد پھر میں نے گریجولی اپنے ایجوکیشن کو بھی پھر میں نے پروموٹ کیا. پھر آگے جا کے میں نے پھر ایز اے اسکول کا جو ہے نا سیکنڈ ہیڈ ٹیچر کے طور پہ پھر کام کیا. پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنا کوالیفیکیشن بڑھا کے ماسٹرز کی ماشاء اللہ. تو پھر ایجوکیشن میں جب ماسٹر کرنے کے بعد پھر میں ایز اے ماسٹر ٹرینر پھر KSP میں ہی میں وہاں پہ کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ جو ہے نا پروگرامز آتے رہے. تو پھر ایز اے ٹیچر ایجوکیٹر بھی میں نے کام کیا ہے. اور ریسنٹلی اس وقت جو میں ایک ہائی اسکول کا جو ہے نا اسکول ہیڈ ایز اے اسکول ہیڈ کام کر رہا ہوں. اسکول ہیڈ ماشاء اللہ. تو وہاں کے ایجوکیشن کی جو حالت جو میں نے بتا دیا، جس وقت جو ہے نا شروع میں
अगरचे KSP के हवाले से एक दो बातें मैं बता दूं तो या एजुकेशन के बारे में कुछ बातें बताने से पहले मैं कुछ अपने एरिया का जो है ना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। यू नो और इमाम यू नो यानी कि जो आपके एरिया नहीं, अगर हम जो है जनरल बात करें, हुंजा आ गया, गिलगित आ गया, चित्राल आ गया, और जितने जो उसके अराउंड जितने जो है अपना छोटे छोटे गांव या सिटीज़ है, तो उसमें लोग जो है क्या करते हैं वहाँ पे, उनको अपना काम क्या करते हैं, वहाँ पे जो शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हैं, कितने पहाड़ हैं, वो अपना एजुकेशन के लिए कहाँ जाते हैं, खाली वो जनरल आइडिया। ठीक है, मैं यकीनन जैसे बता दिया कि मैंने जो है ना वहाँ का जो पूरा एरिया जिसको जो है ना गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जो है ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेट करता है, फेडरल के अंडर में वो काम कर रहा है। तो वहाँ पे 9 जो है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट हुंजा एक डिस्ट्रिक्ट है, फिर गजर एक डिस्ट्रिक्ट है, नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, गिलगित बिना में बजात खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा खपलू डिस्ट्रिक्ट है, खरमंग है, शिगर डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा स्टोर डिस्ट्रिक्ट है, दियामा डिस्ट्रिक्ट है। तो क्योंकि मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रहा और मैं एज ए टीचर एजुकेटर काम करता रहा, तो मैं डिफरेंट जो है ना टीचिंग ट्रेनिंग्स के दौरान फिर उनके फॉलोअप के लिए तकरीबन तमाम एरियाज़ में मैं घूमा हूँ, आप गया हूँ। तो लिहाजा अब ये है कि वो गिलगित आपका यूँ समझ ले कि आपका ये जो है बैंक की तरफ जब जाते हैं हम BC की तरफ जाते हैं, तो BC यूँ समझ ले BC की तरफ हमारा वो जो एरिया है बहुत ही दूर रिमोट और माउंटेनियस एरिया। जी तो वहाँ पे मुख्तलिफ वैलीज़ गुजरते हैं और हर वैली का अलग अलग से जो है ना एक जोग्राफियाई वो है। तो और हर वैली में एक एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे उस तरह से तकसीम किया गया है। तो तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में 1.8 मिलियन लोग रहते हैं। 1.8 मिलियन या तो इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। और चित्राल चूँकि KSP का गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल साथ मुंसलिक हैं, तो यहाँ पे चित्राल बज़ात खुद वो गिलगित का डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो आता है FWP का NWFP जी, वो बल्कि इस वक्त जो ना उसका पार्ट है, बिल्कुल पुख्तनिस्तान का पार्ट है जी। तो अब उसका एक डिस्ट्रिक्ट वो है। तो वहाँ पर भी हमारे केस के बहुत सारे स्कूल्स वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, गिलगित में भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे जलाल भाई कह रहे थे कि वहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअली ज़्यादातर लोग जो है ना काश्तकारी करते हैं और उनका एजुकेशन पहले बिल्कुल एक ज़माना वो था जब मैं पढ़ रहा था, तो उस वक्त भी एक ही हाई स्कूल हुआ करता था। इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान में गिलगित में हाई स्कूल नंबर 1 के नाम से एक हाई स्कूल हुआ करता था। और गवर्नमेंट का जो है ना इतने वो स्कूल्स नहीं थे, तो सारे लोग बहुत कम लोग या यूँ समझ ले कि वज़रा टाइप के वहाँ के, चूँकि ये हर डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, तो राजा महाराजा वाला सिस्टम था। तो वहाँ से लोग वज़ीर और इस तरह के जो अच्छे तरंगफा कुरफा टाइप के लोग जो ना अरबाब शाह वो आके वहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते थे। तो या तो वो जो है ना अस्तूर के रास्ते कश्मीर जाके कश्मीर में पढ़ते थे। तो ये हमारे वहाँ पे जब सर आका सुल्तान मोहम्मद शाह की जो है ना गोल्डन जुबली के बाद, बल्कि उससे पहले फंड पे 1940s में एक स्कूल कायम हुआ जो कि करीमाबाद में हमारा हुंजा का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे स्कूल कायम हुआ था, गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स के लिए भी। तो वहाँ पे पढ़ाते थे, गर्ल्स स्कूल्स था। तो वहाँ से जो ही 1946 में 1946 में सर आका सुल्तान मोहम्मद शाह का डायमंड जुबली हुआ, तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो है हर गांव में तकरीबन तो एजुकेशन स्टार्ट हो गया, स्कूल्स वहाँ के उसी फंड से। तो इसलिए अच्छा, तो डायमंड जुबली से हुआ है, इसलिए उसको खान डायमंड जुबली स्कूल हुआ। लेकिन अभी उसको जो है ना चेंज करके AKESP में शामिल किया गया है, उसके साथ है मुंसलिक शुरू से है, लेकिन पहले जो है ना उनको अब भी डायमंड जुबली स्कूल्स के नाम से मशहूर है। तो इस वक्त डायमंड जुबली स्कूल जो हैं गिलगित और चित्राल दोनों मिला के 187 स्कूल्स हैं, 187 स्कूल्स हैं और 7 हॉस्टल्स हैं, 7 हॉस्टल्स वहाँ पे और इस तरह से वहाँ पे तकरीबन 28,000 स्टूडेंट वहाँ पे ज़ेर तालीम है। वाह,
سر یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو انٹرپٹ کر کے میں تھوڑا بہت چاہوں گا کہ اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایک چیز بتاؤں کہ جیسے کہ سر نے کہا کہ AKESP اسٹینڈس فار آغا خان ایجوکیشن سروسز پاکستان. ٹھیک ہے, آغا خان ایجوکیشن سروسز پاکستان اور آغا خان ایجوکیشن سروسز ورلڈ کا ون آف دا بگیسٹ پرائیویٹ ایجوکیشن کا ادارہ ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ لائک کسی ایک کنٹری کے اندر, ورلڈ کے اندر یہ دنیا کے اندر کیس اسٹڈیز کی گئی ہیں اچھی خاصی بڑی آرگنائزیشن کے تھرو کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ لائک آغا خان ایجوکیشن سروسز از ون آف دا بگیسٹ پرائیویٹ نیٹ ورک. اور آپ جو سر نے جس طرح سے کہا کہ گلگت, ہنزا, بلتستان یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ جا نہیں سکتے تھے آج سے 50 ایئرس پہلے. وہاں تک لوگوں کو ایجوکیشن دینا وہ تو بہت دور کی بات ہے. جہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے تھے وہاں پہ آغا خان ایجوکیشن سروسز نے, جہاں پہ گورنمنٹ نے بھی نگلیکٹ کیا تھا ان اداروں کو, یعنی ان جگہوں کو لائک کمپلیٹلی نگلیکٹڈ تھی, وہ ٹھیک پہنچ نہیں تھی, رسائی نہیں تھی, اس وقت کی رسائی نہیں تھی. اور اس وہاں پہ جا کے ایجوکیشن نیٹ ورک میں 187 اسکولس. تو یو نو وہ جب جو ہے کنسٹرکشن جب بھی ہو رہا تھا تو وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی تھی, تو یہ کس طرح پہلے لوگ بالکل پیدل چلتے تھے. ایون ہمارے والدین ہی, میں خود بھی ایک دفعہ جو ہے نا پیدل چلا ہوں, تو پیدل چلتے تھے. تو وہاں پہ راستہ نہیں تھا, لیکن بعد میں جو ہے نا یہ جو ہی قراقرم ہائی وے جو بنا, جو شاہراہ قراقرم ہے, جو کہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے, تو چائنا سے جا کے گوادر تک ملا ہوا ہے. تو اس کے بننے کے بعد پھر تقریباً لوگوں کی جو ہے نا آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہ گاڑیاں اور یہ چیزیں آسانی ہو گئی اور لوگوں کی انٹریکشن ہو گئی. ایون میں یہ جو ہے نا آپ کے لیے بتا دوں کہ میرے زندگی میں ہیں کچھ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے گلگت مرکز نہیں دیکھا تھا, تو وہاں پہ رہتے تھے, اس کے باوجود جو ہے نا گلگت تک نہیں آئے تھے. تو بعد میں پھر وہ تو ابھی تو خیر بچہ وہاں جا کے جو ہے نا تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو اب وہ وقت جو ہے اس وقت کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو بہت ہی ایک انقلابی تبدیلی ہے. اور اس میں AKDN کا بہت بڑا ہاتھ ہے, آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا. تو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں 10 جو ہے نا ذیلی اس کے ایجنسیز ہیں, اس کے انڈر میں پھر سب ایجنسیز ایسے ہیں جو کہ ایسے ادارے مثلاً 23 سے زیادہ جو ہے نا اس کے ادارے ہیں. اور یہ تقریباً تمام ادارے وہاں کے ڈیولپمنٹ میں ان کا مین رول ہے. گلگت بلتستان اور چترال کے جو ہے نا اس ریموٹ اور دیہاتی علاقوں میں, اور خاص کر جو آغا خان فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی جو آغا خان رورل اینڈ اسپورٹس پروگرام جو چلا, جس نے تقریباً لوگوں کے ذہنی طور پہ, معاشی طور پہ, ان کے لیونگ سٹینڈرڈ, ان کا ایجوکیشن, ہر حوالے سے لوگوں کی ذہن کو جو ہے نا تبدیل کر کے چھوڑ دیا. بالکل. تو یہ بہت عرصہ نہیں گزرا ہے, یہ جو سٹارٹ ہوا تھا 70s کی بات ہے, تو وہاں پہ ان کا اپنا کردار سٹارٹ کیا ہے. تو یہ آ کے جو ہے نا وہاں پہ تمام ادارے وہاں پہ, وہاں کے ایریاز, ریموٹ ایریاز, بہت دور ایریاز جہاں پہ جو ہے نا اس کے ڈیولپمنٹ پہ اس نے کام کیا ہے. جی یو نو ابھی جو ہے آئی تھنک کہ 2-3 مہینے پہلے اپنا انٹرنیشنل نیوز آئی تھی, وہ تھی فرام اپنا ون آف دا نیوز, بلکہ نیوز ٹی وی کی طرف سے, کہ جو ناردرن ایریا جو ہے پاکستان میں اس کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب بھی مجھے امامیہ پہ مجھے ملے ہمارے لطیف بھائی کے کہ اپنا تھرو ملے مجھے, تو آف کورس وہ میرے دماغ میں جو نیوز ابھی بھی چل رہے تھے 2-3 مہینے کہ یہ یو نو از اٹ پاسبل اور نو, یعنی ناردرن پاکستان میں جہاں پہ گاڑی بھی نہیں جا سکتی تھی جو اپنے 50 سال پہلے, اب ناؤ اٹس یو نو جو ہے ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو جب بھی میرے ان سے بات ہوئی تو میں نے ان کو یہی پوچھا کہ از دس ٹرو, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایون کہ 3 سال کے جو بچے وہ بھی اسکول جاتے ہیں. تو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ مور ڈیٹیل سے یہ تو یہ ایسا کیسا پاسبل ہے. تو جلال بھائی اور سلمہ پر بھائی, تو ایجوکیشن کے اندر جو چینجنگ جو آ گئی ہے واقعی وہاں پہ اس وقت جو ہے نا ہنزا
उस 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे 100% या 99.9 ही कहेंगे, तो उसके बहुत बड़ा जो है ना रोदात है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैंने जैसा भी बता दिया कि आगा खान एजुकेशन सर्विस अगरचे इसकी तारीख़ बहुत पहले से है, शुरू का जो स्कूल जो कायम हुआ था ये 1905 ईस्वी में गवादर के मुकाम पे ये जो है ना कायम हुआ। तो उसके बाद मेरे ख्याल से तंजानिया में और ज़ंज़िबार में भी 1905 से और 1906 या 7 को जो है ना ये इंडिया में जो शुरू हुआ था। अगरचे उस वक्त भी शुरू में जो है ना बड़े सगीर हुआ करता था जी, तो अफ़गानिस्तान अपना बंगाल, इंडिया और पाकिस्तान तीनों एक ही बिल्कुल थे। तो ये मंदरा में 1907 में और गवादर में 1905 में तो आगाज़ हुआ है। तो 100 साल से ज़्यादा इसका अरसा गुजरा है। लेकिन हमारे नार्दर्न एरिया में ये 1940 ईस्वी से ये योजना एजुकेशन स्टार्ट हुआ, और वो भी मतलब लड़कियों के लिए, जबकि उस ज़माने में वहाँ पे ख़वातीन को जो है ना घर से बाहर नहीं निकालते, बिल्कुल। और इवन जो दूसरे सिस्टर्स जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे तो 1996 तक जब AKS और आगा खान रूरल एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंडर में आगा खान फाउंडेशन ने वहाँ पे इंटरवेंशन किया गर्ल्स स्कूल्स के लिए, तो काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। तो बहरहाल तो ये है कि 1940 के बाद 1946 में तकरीबन तमाम गाँव में एक एक स्कूल हुआ करता था जिसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों की एजुकेशन होती थी। तो 1960 के बाद ये जो इनकलाबी तब्दीली आ गई है, मौलाना हाजिर इमाम की पहला जो दौरा है उसकी तशरीफ़ आवरी, हाँ जो हालिया हमारे हाजिर इमाम हैं उनके पहली तशरीफ़ आवरी के बाद 1960 के बाद यहाँ से एक इनकलाबी तब्दीली आ गई, और इसी तरह से AKS में भी इसको जो है ना बूस्ट किया गया, और हर स्कूल में प्राइमरी लेवल के स्कूल होता था तो उसको मिडिल दर्जा दिया गया, फिर जहाँ मिडिल थे उनको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, और वहाँ पे स्कूल को शुरू में लोगों को जो है ना एक्सेस तक रसाई हासिल थी। जस्ट उनको पढ़ाते थे, तालीम उनको इस तरह का जो है ना किसी दरख्त के नीचे या कहीं जो है ना जमात खाने के बरामदे में बिठा के उनको पढ़ाते थे। मैंने खुद जब जूनियर टीचर में लगा, गर्ल्स स्कूल था एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में, तो मैं स्कूल के वो जमा खाने के एक लंगर के अंदर मैंने पढ़ाया है। तो फिर वहाँ से फिर बरामदा और लंगर में हम पढ़ा रहे थे, पूरे 5-6 क्लासें एक ही कमरे के अंदर। या कम्युनिटी ऐसे करती थी, कुछ कम्युनिटी जो थोड़ा सा आगे मतलब उनका ज़हनी तौर पर तरक्की वाले या सोचने वाले तब्दीली, तो उन्होंने एक एक रूम्स बनाए थे, मुश्किल से एक एक कमरा होता था। लेकिन ये सारे जो वाकई जो है ना अभी फिर इसमें तब्दीली लाई गई, क्वालिटी की तरफ गए, तो उसको बूस्ट किया गया एक्सेस से क्वालिटी की तरफ। तो इस वक्त जो है सिस्मिक प्रूफ जो है ना बिल्डिंग्स बने हुए हैं तमाम स्कूलों का, और जिसमें आपका कनाडा सेडा का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके फंडेड है जमात ने जो है ना ज़मीन और सेल्फ हेल्प के नाम पे। ये 1980 की बात है, 1980 के बाद जो है ना ये स्टार्ट हो गया सेल्फ हेल्प स्कूल्स बिल्डिंग की जो है तामीरात के हवाले से। तो वो काम वहाँ पे जो है ना कम्युनिटी के साथ मिल के आगा खान एजुकेशन सर्विस ने, फिर आगा खान फाउंडेशन के अंडर में वहाँ पे आगा खान इकनॉमिक आगा खान प्लानिंग एंड बिल्डिंग जो एक कैरियर का एक इदारा है, वो जो है उसको तामीर किया। तो इस वक्त कोई ऐसा जो है ना स्कूल नहीं है 187 स्कूल में से कि जो बिल्डिंग ना बना हो। वाह, तो बिल्डिंग्स है, और वहाँ पे जो है ना फिर इस तरह से बिल्डिंग की वो बात होगी, फिर इस तरह से जो है ना टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे वहाँ पे काम हो गया। तो और वहाँ की जो है ना करिकुलम को इनरिच करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे उन्होंने वो की। तो इस वक्त वहाँ पे कंप्यूटर्स पे, जहाँ अगरचे वहाँ उस एरिया जो है ना दूर दराज के लास्ट आप बॉर्डर तक जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा ठंड एरिया है, वहाँ पर भी इस वक्त सोलर सिस्टम पे और कंप्यूटर्स चलते हैं, और कुछ स्कूलों को इस तरह से बूस्ट किया गया है, जो कि मरकज़ में है
रिसोर्स सेंटर के नाम पे जो है ना इधर उधर के स्कूल वहाँ आके उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। आपकी इस बात पे मैं ये एक चीज़ अपने नाजरीन को और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये एक ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जहाँ पे कंट्री का लिटरेसी रेट बिलो 40% है। हमारे पास एक ऐसी केस स्टडी है जो कि हुंजा गिलगित, जहाँ पे इस्माइलियों की अक्सरियत है, वहाँ पे आप देखें अगर चीज़ अप्रूव यानी हम लोग वो अचीव कर सकते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये अचीव किया जा सकता है। आगा खान एजुकेशन सर्विसेज पाकिस्तान ने ये एक केस स्टडी पूरी दुनिया में यानी BBC में, अपना नेशनल ज्योग्राफी में इसके ऊपर केस स्टडीज़ आई हैं, इसके ऊपर लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं कि ये कैसे हुआ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ 100% लिटरेसी नहीं बल्कि 90% तक एम्प्लॉयमेंट भी है। जो इन्होंने कहा कि सोलर के ऊपर कंप्यूटर चल रहे हैं और वहाँ पे जितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो सब एम्प्लॉयड भी वहीं पे होते हैं, तो ये अमेजिंग है। मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि शुरू में जब ये सब स्कूल्स बने तो वहाँ पर आपको टीचर्स की दिक्कत हुई कि कहाँ से आपको टीचर्स मिले? यकीनन शुरू में तो बहुत बड़ा मुश्किल था। लोगों बहुत कम तालीम याफ्ता लोग थे, तो उन्होंने वहाँ के लोकल लोग जो इधर उधर जाके कश्मीर पास कहते थे, वह स्टोर के ज़रिए जो है ना कश्मीर आते थे, कश्मीर में पढ़ के जाते थे। कश्मीर में एक हाई स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ के कुछ गिने चुने लोग थे जो वहाँ पर एजुकेशन दे रहे थे। तो इवन हमारे वक्त तक मुश्किल से मैट्रिक पास के जो है ना टीचर्स बहुत कम मिलते थे। तो बिल्कुल एजुकेशन में जो है ना तब्दीली लाने के लिए एक प्रोग्राम वहाँ पर वो चला, जिसके थ्रू अव्वल तो यह है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे, स्कूल डेवलपमेंट पे उस पर काम किया गया। तो इन सर्विस टीचर्स को जो है ना बहुत मुख्तलिफ रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग्स, मॉड्यूलर टाइप की ट्रेनिंग्स और डिफरेंट ट्रेनिंग्स के ज़रिए उनको जो है ना उनको वो मतलब उनको अपग्रेड करने की कोशिश की थी। फिर टीचिंग में जो है ना ट्रेडिशनल टीचिंग से मॉडर्न टीचिंग की तरफ लाने की कोशिश की गई, स्कूल में टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। फिर दूसरा लिटरेसी की जो बात कर रहे थे, लिटरेसी में यही कि वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चले, मसलन एडल्ट्स के लिए तालीम बालिगान के नाम किया जो है ना वो चला। तो अब भी जो है ना वो पेरेंट्स को भी एजुकेट किया जाता है। स्कूल होल स्कूल डेवलपमेंट में यही होता है कि पेरेंट्स को भी ला के उनको भी एजुकेट करते हैं। तो सिर्फ स्कूल के बच्चों के तक एजुकेशन नहीं दी गई बल्कि पूरी कम्युनिटी को भी तालीम दी गई। तो और दूसरी बात ये है एम्प्लॉय की जो बात कर रहे थे अकबर भाई, तो एम्प्लॉयमेंट में मैं ये बता दूं कि KSP में इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2500 जो है ना एम्प्लॉयज़ हैं, और उनमें से 1600 जो है ना टीचर्स हैं। तो बाकी जो है ना सपोर्टिंग स्टाफ और मैनेजमेंट स्टाफ रह जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे एजुकेशन की लिटरेसी को 100% बनाने में यही है कि तालीम बालिगां पेरेंट्स को भी एजुकेट किया गया और स्टूडेंट्स और बच्चों को भी। और शुरू में तो बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात भी बैठते थे वहाँ पर, उनको तालीम देते थे। क्योंकि अगर आपके घर में तालीम याफ्ता लोग हों तो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए भी बहुत आसान और एक सेंसिबल कन्वर्सेशन होता है। आपने नोट किया होगा जब एजुकेटेड लोग बैठ के बात करते हैं तो एक सेंसिबल डिस्कशन होता है। अगर आप ये तो ना कि यानी अगर वो खाली बच्चों को ट्रेन करें तो माँ बाप तो उनमें फिर जो गैप आ जाएगा, और फिर वो लोग उनका हेल्प नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, तो उनमें गैप आ जाएगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस कि पेरेंट्स को भी क्या, ग्रैंड पेरेंट्स को भी क्या और बच्चों को भी, ताकि दे ऑल लाइक ऑन द सेम पेज ये क्या हो रहा है। तो आपको अभी मुझे मालूम है कि कुछ साल पहले मेरा बेटा वॉलंटियर करने एजुकेशन के सिलसिले में हुंजा गया था पढ़ाने के लिए। उसके पास बहुत अच्छा जॉब था, उनको उनसे छुट्टी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा नो दिस थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि मैं वहाँ जाके मेरे लिए इट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी। वो अपना काम वाम छोड़कर, वो हमारे साहबजादे सिर्फ 17-18 साल के थे, पहुँच गए। और जो उनको डिफ़िकल्टीज भी हुई और बहुत वेट लूज करा, वापस आए एयरपोर्ट पे, हमने उनसे पूछा कि तुम बताते थे वहाँ की डिफ़िकल्टीज होती थी, काफ़ी साल पहले गया था। कहने लगा
कि any time I'll go back. Is that right? Even though he have faced difficulties, but he wanted to go back. The experience he had, और अभी तक जिन बच्चों के उन्होंने पढ़ाया था, अभी तक he's in contact with them. MashaAllah. Amazing. और आप it's because like you know like the satisfaction. जी, that's the. I think वो जो उसको मिला होगा ना, जी. I think वो उसके लिए बहुत important है. और टीचर्स की वहाँ पे जो रिस्पेक्ट थी, जमात खाने में जब फर्स्ट डे वो पहुंचा तो उनको बोला, मुखी साहब ने उनको बुलाया, आप मेरे साथ आके बैठे. तो अली तो इतने यंग थे, पहले हैरान परेशान कि मैं वहाँ पर आकर बैठूं. मैं कहा हमारे उसमें हम इतनी इज्जत देते हैं. मजहब में हम टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट. MashaAllah. और यकीनन आपा यकीनन यही है कि शुरू में वॉलंटियर्स बहुत सारे, चूँकि एजुकेशन उर्दू में होता था तो उस वक्त जो है ना इंग्लिश के लिए ख़ासकर जो है ना इंग्लिश के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स, इवन हमारे यहाँ पे कनाडा से आए हैं. एक सलमा आपा, मुमकिन है मेरा ये आवाज़ उस तक पहुँच जाता है, तो उन्होंने ट्रेनिंग के हवाले से भी वहाँ पर आई थी. टोरंटो से उनका ताल्लुक़ है. तो आपके नाम का एक मोहतरिमा वहाँ पर जो है ना पढ़ा रही थी, वॉलंटियर्स आके वहाँ पर पढ़ाया उन्होंने. और सिर्फ इस्माइली नहीं, नॉन इस्माइली और दूसरे जो है ना लोग भी आके वॉलंटियर्स भी वहाँ पर पढ़ा रहे थे. और एक ऑस्ट्रेलिया की एक खातून हमारे वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने के लिए वहाँ पर कुछ महीनों के लिए आई थी वॉलंटियरली. वो कोई तनख्वाह नहीं ले रही थी, अगरचे उसके लिए कोऑर्डिनेशन और वो वहाँ की जमात ने उनको प्रोवाइड किया था. तो एक थी तजस्सुस वहाँ पर एजुकेशन के लिए, लोगों के अंदर वो तजस्सुस पैदा कराया गया. कम्युनिटी के जो है ना पहले एडल्ट्स को, पेरेंट्स को अवेयरनेस दिया गया, एजुकेशन क्या चीज़ है, फिर इस तरह से उसको बूस्ट किया गया. और यकीनन आज जो है ना वो 100% की जो हम फ़ख्र से कहते हैं. और दूसरी बात जो वॉलंटियर्स की जो बात है, और ये हमारे जो है ना एक अकीदे में से एक हिस्सा है. जी बिल्कुल. तो और दूसरा, इन तमाम जितने भी एकेडियन के इंस्टीट्यूशंस जो चलते हैं, इन तमाम इदारों में बाकायदा उनका एक अलग से सेटअप है. जैसे आप जानते हैं कि बोर्ड हुआ करता था, उसके बाद अभी तो खैर वो जो है ना सर्विसेज हैं वहाँ पे लो लेवल से कम्युनिटी ग्रॉस लेवल से वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो कि वॉलंटियर्स होते हैं. तो इसी तरह से फिर जो है ना लोकल जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, रीजनल एजुकेशन बोर्ड है, नेशनल एजुकेशन बोर्ड है, इन सब के अंडर में एक ESP में 2000 लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं. क्या बात है. और स्कूलों में फिर वॉलंटियरली वो माओं को का भी वो जो ना कम्युनिटी की तरफ से भी कमेटियाँ होती हैं, तो वो आके बाकायदा उन्होंने बिल्डिंग्स जो बनाए हैं वो वॉलंटियर्स भी बनाए हैं. तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो है ना वॉलंटियरली काम करने के हवाले से और लोगों के अंदर जो है एक जज्बा वॉलंटियरली काम करने का, उस हवाले से ये कि स्कूल बिल्डिंग जो बने हैं उसमें सेल्फ हेल्प के उस अंडर में लोगों ने फ्रीली वहाँ पर काम किया है. और शुरू में कम्युनिटीज़ ने खुद वो स्कूल की बिल्डिंग्स बनाए थे अपनी मदद आपके तहत. तो बाद में फिर ये प्रोग्राम आ गया सेल्फ हेल्प के नाम से. फिर उसमें जो है ना इदारे की तरफ से एक ESP और खान प्लानिंग एंड बिल्डिंग के तरफ से उन्होंने तो हमें मटेरियल और वहाँ का जो टेक्निकल सपोर्ट था वो दे दिया, लेकिन लेबरिंग और ये सारी चीज़ें वहाँ की कम्युनिटी ने खुद की है. क्या बात है. तो जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं. जी जी. तो यकीनन जो है ना एजुकेशन जो है वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं है, वो फिर लाइफ इससे कि वो यानी एजुकेशन ऐसा है कि वो आपसे कुछ जो है चुरा नहीं सकता कोई. बिल्कुल. सो यू नो बिफोर आई आस्क यू एनी क्वेश्चन, लेकिन मुझे यू नो जस्ट मेक जो है कमेंट, इसलिए कि ये जो आखिर फाउंडेशन है वो तो उन्होंने जो सिस्टम ले आया कि हमें ये करना है, लेकिन जब तक वहाँ के जो लोकल लोग कर वो इनिशिएट नहीं करते तो आई थिंक जो अभी जो वहाँ पे है तो वो नहीं हो सकता था. तो वहाँ के लोगों का बहुत आते, जैसे आपको जो वॉलंटियर्स थे, पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका भी बहुत आते कि वेर एवर दे आर राइट नाउ. तो यू नो यहाँ पर यू नो कि हम जो यू नो हमने जो पिक्चर्स देखी है कि ये बहुत ही जो है अपना पहाड़ी इलाके है, झील है, तो वो बच्चे स्कूल किस तरह पहुँचते हैं. प्लस यानी हमने सुना है कि जो है पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत है, वो लाइट चले जाती है
تو یہ بچے کس طرح اسکول میں پڑھتے ہیں یا رات کو خود کے ایجوکیشن کس طرح لیتے ہیں ہوم ورک وغیرہ کرنے میں؟ یقیناً جلال بھائی، اپنے جلال بھائی، یہ ہے کہ سکول ہمارا وہ ایریا جو ہے قدرتی طور پہ ایک جو ہے نا ٹورسٹ پوائنٹ کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے اس ایریا میں، اور ٹورسٹ بھی آتے رہتے ہیں، بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں، اور خاص کر گرمیوں میں ایون ہمارے پاکستان کے جو ہے نا اندرون ملک کے ٹورسٹ بھی بہت سارے زیادہ تر آتے ہیں، اور حمزہ ایک مشہور جگہ ہے بالکل. تو وہاں پہ جو عطاباد لیک جو بنی ہے وہ لیک بھی ہے، اور وہاں پہ ٹنل ہے جو کہ شاہراہ ریشم وہیں سے گزرتا ہے، تو اور بہت سارے ایسے جو ہے نا جگہیں ہیں جہاں پہ دیکھنے کے قابل ماؤنٹینز ہیں، اور اس حوالے سے دیکھیں کہ وہاں پہ 3 جو رینجز ہیں جو خاص کر اس ساؤتھ ایشیا کی طرف سے جو 3 مشہور جو رینجز ہیں، ہمالین رینج، قراقرم رینج اور ہندوکش رینج، جو ہے نا وہ تینوں اسی ایریا میں مل جاتے ہیں. تو یہ قراقرم رینج کے اندر جو ہے نا وہ K2 اور جو آپ کا ہمارا وہ رکھا پوشی ہے وہ پہاڑ وہاں پر آتے ہیں، ننگا پربت ہے ہمالیہ کے اندر جو ہے سیکنڈ K2 جو ہے وہ سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے، ماؤنٹین ہے. تو اب وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا اس وقت تو خیر ابھی تو روڈ نکلا ہے، پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، اور میں خود تقریباً 6 کلومیٹر آنا جانا جو ہے نا 6 کلومیٹر پہ جو ہے نا وہاں پہ جا کے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. تو سکولوں میں اس وقت تو پرسیپشن بالکل اس طرح کا وہ نہیں تھا کہ جو ہے نا اس طرح کی گاڑیاں آئیں گی، لیکن اب بھی یہ ہے کہ اس لیے دور ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے نا معاشی حالت اتنی بہتر نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہر گاؤں میں چھوٹے سکولز بھی ہیں، بڑے سکولز بھی ہیں. چھوٹے گاؤں میں بھی ایک ضرور پرائمری سکول بنایا گیا ہے. تو اسی طرح سے جیسے ہم حمزہ کی جو بات کریں گے تو وہاں پر ہمارے جو نا 55 ولیجز ہیں، اور 55 ولیجز میں ہر چھوٹے گاؤں میں بھی ایک سکول ضرور بنا ہوا ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے یا کیس کی طرف سے. تو جس کی وجہ سے وہ قریبی پیدل ہی آتے ہیں، اپنا بستہ خود لیتے ہیں، اپنے ساتھ لکٹ خود لے کے آتے ہیں. گرم ہونے کے لیے یہاں کی طرح کا وہ ماحول نہیں ہے جو کہ کینیڈا کی طرح کا کہ ہیٹنگ کا کوئی سسٹم اس طرح سے ہو. ٹھیک ہے، تو وہاں لکڑی خود لے کے آتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں. تو پھر اور اس میں امپرومنٹ بھی جو ہے نا یہ خان پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو بلڈنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی ہے اس کے تھرو اب یہ ہے کہ چولہا ایسا بنایا گیا ہے کہ وہاں کا دھواں نکل جاتا ہے، اور جب آپ جس سے آپ روٹی بناتے ہیں وہاں سے پائپ گزار کے وہاں باہر ٹینکی لگی ہوئی ہے، اس سے گرم پانی آپ کو ہمیشہ میسر ہوتا ہے. تو ہر حوالے سے جو ہے نا ہمارے ایگریکلچر کے حوالے سے خان رولر اسپورٹس پروگرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم وہاں پہ کس طرح کی جو ہے نا ہم یہ جو نا بیج ڈال سکتے ہیں، کس طرح کا ہم وہ کام کر سکتے ہیں. یہ ان کے ادارے کا مہربانی ہے. یہ جیسے میں آپ نے بتا دیا کہ خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی وجہ سے تو ابھی انقلابی بالکل مطلب اس میں یقین نہ کرنے والی اس طرح کی تبدیلی وہاں پر آ گئی. ایک چیز جو آپ نے کہی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر یہ کرنا چاہوں گا کہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا کوئی بھی سلوشن جو اس کمیونٹی کے حوالے سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کراچی جو کہ پاکستان کی ماڈرن سٹی ہے وہاں پہ ایک چیز کام کر رہی ہے تو وہ ہنزا کے اندر بھی ویسا ہی اپلائی کر دیں گے. نہیں، وہ ایک ہے نا ایک سلوشن نہیں ہوتا، وہ اس کمیونٹی کے حوالے سے سلوشنز لاتے ہیں. اور ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش، ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز، افریقن کنٹریز، یہاں پہ آغا خان ایجوکیشن سروسز، ہیلتھ سروسز کے بہت سارے پروگرام ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا 19 اکیڈمیز جو آغا خان اکیڈمیز ہیں جو کہ دنیا میں 19 اکیڈمیز بنیں گی، اس میں سے ایک اکیڈمی احمد آباد کے اندر آغا خان اکیڈمی کے نام سے بنی ہے، جہاں سے جو بچہ نکلے گا وہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے. تو آئی مین لائک دیٹس امیزنگ. یہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں آغا خان ایجوکیشن سروسز کے ادارے موجود ہیں. اور یقیناً جو ہے نا ایک یس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو افریقہ میں
ہیں اور ہمارے سینٹرل ایشیا میں بھی بالکل ساؤتھ ایشیا میں بھی، اور یہاں پہ بہت ان کے تقریباً 80,000 ایک اسٹڈی کے مطابق یہ ہے کہ 80,000 جو ہے نا اسٹوڈنٹ ایک ایس کے انڈر میں زیر تعلیم لیتے ہیں. اچھا، اور ہمارے وہاں پر ایجوکیشن پھر فردر ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا وہاں پہ باقاعدہ اسکالرشپ کی طرف سے میسر ہے، جس کے تھرو جو ہے نا وہ آگے اپنا ایجوکیشن میں کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاؤن میں آ کے کراچی میں، اسلام آباد میں مختلف اچھے انسٹیٹیوشنز میں آ کے پڑھتے ہیں. تو یقیناً وہاں کے لوگوں کے لیے ایک مشکل کام ہوتا کہ ان کو لا کے یہاں پر ان کو پڑھانے کے لیے، تو جب تک ایک ایس اگر ہیلپ نہ کرتا تو یہ بہت مشکل تھا. اور یہ ایک ای ایس پی جو ہے صرف اسماعیلی کمیونٹی کے لیے نہیں کر رہا، ایک چیز جو ہے نا یہ وہاں کے تمام کمیونٹیز کے لیے کام کر رہا ہے، اور خاص کر جو ہے نا فیمیل ایجوکیشن کو بہت آگے لانے میں ناردرن ایریا میں ایک ایس پی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت سارے اسکالرشپس جو ہے نا سسٹر کمیونٹیز کے لیے بھی دیا گیا، اور ان کو لا کے باقاعدہ ان کو پڑھایا گیا. اور وہاں پہ 200 جو ہے کمیونٹی اسکولز کے نام پہ گلگت بلتستان میں اور چترال میں 200 ایسے جو ہے نا اسکولز ہیں جو کمیونٹی بیسڈ، اگرچہ وہ کمیونٹی خود اس کو اسکول کو رن کرتا ہے، لیکن ٹیکنیکل سپورٹ اور ان کا ایگزامینیشن کا، ان کی جو ہے نا ٹیچرز ڈیولپمنٹ کا، ان کی بلڈنگ بنا کے باقاعدہ دے رہا ہے. تو یہ سارا ایک ہی دے رہا ہے. تو اس طرح سے لیڈیز کے حوالے سے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے نا بہت بڑا کام کیا ہے. اور اس وقت جو ہے نا 54% ایک ہی اسکولوں میں بھی 54% طالبات پڑھتی ہیں، خواتین پڑھتی ہیں، اور 46% جو ہے نا وہ بوائز پڑھتے ہیں. تو آف کورس ہم جو بات کرتے ہیں اے کے ڈی این کا، تو میرے خیال جو ہے یہ تقریباً 4 پوائنٹس میں نے لکھے تھے اے کے ڈی این کے حوالے سے، کہ یہ جو اپنا جو فنڈ جو ریز ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ، تو وہ اپنے بلینز میں تقریباً 5 to 10 بلینز ہوتا ہے. اور وہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اپنے کسی کو پے کرتے ہیں، وہ پورا کا پورا جو ہے ری انویسٹ ہوتا ہے. تو جو ہے اپنا ہے یعنی کہ ایز آف لاسٹ ایئر وہ ٹوٹل جو ہے اپنا یہ جو ہے 2 ملین اسٹوڈنٹس فرام کنڈرگارٹن ٹو یونیورسٹی دے آر انڈر اے کے ڈی این اسکولس کے یونیورسٹی کے ہیں. پھر اس میں سے 100 پھر انہوں نے 134 ملین انہوں نے جو ہے درخت لگائے ہیں، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا اینڈ افریقہ میں 134 ملین ٹریز. پھر آپ دیکھیں تو تقریباً 2004 سے انہوں نے 19 جو انہوں نے پارک بلڈ کیے یعنی گارڈنس، جس میں یعنی کہ ایوری ایئر 43 ملین پیپل وزٹ. 43 ملین. It's not for one community, it's for everyone. پھر اس میں سے 750,000 kids جو ان کا جو ہے ارلی چائلڈہڈ جو بینیفٹ، جس میں ہمارے کینیڈین گورنمنٹ بھی انوالو ہے اس میں. اور پھر جو ہے 5 ملین پیپل دے آر انوالو فور دا ان کا جو ہے صحت یابی کے لیے، ہیلتھ کیئر کے جو اپنا پرووائڈ کرتے ایوری ایئر 5 ملین پیپل. اور پلس پھر لاسٹ جو پوائنٹ ہے کہ 17 ملین پیپل ان کو جو ہے فائنینشیل ان کو ہیلپ ملتی ہے، جس سے بات کر رہے تھے ابھی. تو یہ بھی تھرو ہم جو ریز کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، یہ پیسہ ہمارے اپنے کام ہی صرف ہماری اسماعیلی کمیونٹی کے لیے نہیں، یہ سارے جو بھی جس مستحق ہوتے ہیں وہ ان سب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بات ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ لوگوں کے اس میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے پیسے جمع ہوتے ہیں اے کے ڈی این کے تھرو، یہ صرف اسماعیلی کمیونٹی کے بچوں اور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے. آپ کی کوئی ریلیجن سے تعلق ہو، آپ کا کہیں سے بھی تعلق ہو، اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو وہ ہیلپ ضرور ملے گی. اس لیے ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ جو یعنی کہ اپنا جو ہے سب سے بڑا مذہب یعنی کہ انسانیت کا ہے. That's all it is. تو ایمان بھائی، ابھی اگر آپ دیکھو، اگر آپ جنرل بات کرو کہ آپ کے پاس جو ہے ٹورسٹ بھی بہت آتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہ بہت آتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ناردرن پاکستان کا جو ابھی یعنی فیوچر ہے، ابھی جیسے گوادر پورٹ بھی ابھی اتنا فیمس ہو رہا ہے رائٹ ناؤ، چائنا میں آپ کا جو ایزیلی آنا جانا ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر کہاں جا رہا ہے؟ تو یقیناً
یہ جو ہے ہم دیکھ کے ہمیں بہت ہی خوشی بھی ہو رہی ہے، فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم کینیڈا میں آ کے اس فخر کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ناردرن ایریا میں اس طرح کی تبدیلی آ گئی ہے، اور یقیناً یہ یقین نہ کرنے والی تبدیلی ہے، اور خاص کر آخری ان 2 جو ڈیکیڈس ہیں، ان 2 ڈیکیڈس کے اندر جتنی جو تبدیلی آ گئی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، ہمارے معاشی حوالے سے، ہمارے جو ہے نا ذہنی سوچ کے حوالے سے، ہر حوالے سے، تو وہاں پہ اور اس وقت جو خاص کر جو شاہراہ ریشم یا شاہراہ قراقرم کا جو وہ ہے سی پیک کا جو وہ آ گیا ہے اس کے تھرو بھی، تو انشاءاللہ یہ مولانا حاضر امام کا ایک فرمان تھا جب 1960 میں جب آئے تھے تو اس وقت کہا تھا کہ اس وقت یقیناً بہت ہی غربت تھی، بالکل وہاں پہ لوگ پیدل چلتے تھے، تو کئی جگہوں پہ حاضر امام خود جو ہے نا پیدل چلے ہیں اور حنزت تک اور کئی ایریا میں گئے، جہاں سے کچھ جگہوں میںとگاڑی اس طرف روڈ بنا تھا، درمیان میں جو ہے نا پانی تھا، پانی کراس کرانے کے لیے گاڑی کو رکھ کے کھینچ کے نکال کے نکالا گیا ہے. تو اس وقت ایجوکیشن بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے. 60 کی بات ہے، 60 اکتوبر میں 23 اکتوبر میں جو ہے نا حضرت تشریف لائے تھے. تو اس وقت مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں کی غربت خوفناک غربت، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لندن سے، اس وقت لندن مشہور تھا، لندن سے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے، لندن سے آپ آگے نکل جائیں گے. تو آج وہی دن آ رہا ہے، اور یہ آپ کے بزنس کے حوالے سے، اکنامک کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، ایجوکیشن کے حوالے سے آلریڈی اس وقت ECD کلاسز، جیسے جلال بھائی شروع میں ہی بتا دیا کہ وہاں پر 3 سال کا بچہ 2 سال سے 8 سال کا ہے، لیکن 3 سال کا بچہ باقاعدہ اسکول میں جاتا ہے. باقی پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، پیگننٹ ماؤں کو جو ہے نا وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، گھروں میں ان کے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں. تو ایجوکیشن کے حوالے سے ایک SP وہاں پر لیڈ کرتا ہے. گورنمنٹ کے جو ہے نا ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اسکول کو مطلب کوالٹی ایجوکیشن کیسے لایا جائے. تو آٹومیٹکلی ذہنی طور پہ پھر خود تبدیلی آ جاتی ہے، ایجوکیشن آ جاتا ہے. تو پھر دوسرے اس طرح کے جو ذرائع ہوں، جو وسائل ہوں، مثلا ناردرن ایریا خود قدرت نے ایک ایسا وسائل سے زرخیز کیا ہے، بالکل وہاں پہ روبی ملتا ہے، آپ کو ایسے منرلز ملیں گے. گولڈ کے کہتے ہیں کہ پہاڑ ہے، جب پانی اس کو بہا کے لاتی ہے، ادھر دریا سے لوگ نکالتے ہیں. اگر کھوج لگایا جائے، لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے، دیکھیں گے تو ان کی طرف دھیان دیں گے، ڈھونڈیں گے، نکال لیں گے وہ خزانے. واقعی اللہ تعالیٰ نے وہاں خزانے وہاں پر رکھا ہے. پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو کہ گولڈ کے ہیں. پلاٹینیم کا جو ہے نا وہ وہاں پر ایک پہاڑ کی جو ہے نا انکشاف ہوا ہے. تو یا یوں سمجھ لے کہ قدرتی حوالے سے بھی قدرت نے اس کو مالا مال رکھا ہے. تو واقعی بہت کم وقت ہے کہ یہاں کے لوگ، ہم تو اس وقت ترس رہے ہیں کینیڈا آنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کل آپ وہاں کے لیے ترس ہم وہاں پہاڑ میں جا کے وہ پانی میں ڈھونڈیں گے. تو یہ ممکن ہے چونکہ ایمان کا فرمان ہے. آپ کیسے یہاں تشریف لائے، کس حوالے سے آئے؟ اچھا، تو کہ آپ ہمارے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے؟ تو بس یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں جو ہے سلام نمستے کے حوالے سے دنیا والوں کے سامنے 1-2 باتیں سلام کرنے کے لیے جو ہے نا ان کو مجھے یہاں پر موقع ملا. شاید یہی ایک قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. تو ایکچولی یہ ہے کہ میرے جو ہے نا یہ داماد ہوتے ہیں لطیف اور میری بیٹی، دونوں یہاں پر ہیں، پرمننٹ ہیں. تو سپروائزر کے طور پر ہمیں جو ہے نا مجھے ویزا ملا ہے. تو پھر اس حوالے سے میں آیا تھا، اگرچہ میں منسلک ہوں ایک SP سے اب بھی. نومبر میں اکتوبر لاسٹ میں یہاں پر آیا تھا. ابھی فروری میں دوبارہ جانا ہے. اس وقت ونٹر ویکیشنز ہیں، تو یوں سمجھ لیں میں ونٹر ویکیشن ادھر. ماشاءاللہ. لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے شو پر آئے. ایک بات جو ابھی آپ نے کہی وہ میں
مجھے بڑے دل کو لگی وہ بات کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس خزانے موجود ہوں لیکن ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ اس کا مول نہیں لگا سکتے, اس کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر. آپ کو نہیں پتا ہے کہ یو آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن, رائٹ. تو دوستوں ایجوکیشن وہ ذریعہ ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ارد گرد اور آپ کے اندر کیا خزانے موجود ہیں, وہ آپ کو آپ سے منسلک کراتی ہے. تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سر جو آپ نے کہا, اور میرے خیال سے یہی آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا ہے کہ لوگوں کو, ہیومن بینگز کو ان کی جو ورتھ ہے وہ پتہ چلے, اور وہ جہاں رہتے ہیں لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار شکوہ شکایت کرتے ہیں میرے پاس نہیں ہے یہ کچھ, رائٹ. وہ اگنورنس جو ہے اس کو ایجوکیشن ایلیمینیٹ کرتی ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جو ایجوکیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو نگاہیں دیتی ہے وہ چیز کو تراشنے کی جو چیز آپ پہلے نہیں دیکھ رہے تھے. سو اٹ گیوز یو اے ویژن, سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہمارا وقت ہے بھی ہمارے میرے خیال سے اختتامی لمحات ہے, لیکن بڑی خوشی ہوئی سر آپ سے مل کے, اور میرے خیال سے انشاءاللہ پھر آپ واپس سپر ویزا پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر واپس ہم اپنے پروگرام میں لائیں گے. تو میں ضرور کچھ پریپریشن کے ساتھ آؤں گا, اور بنا پریپریشن کے آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی شیئر کی جو امیزنگ ہیں, بہت اچھے ہمارے ناظرین کے ساتھ. یو نو آئی ایم امپریس کہ آپ کو جو ڈیٹس وغیرہ بھی یاد تھی, لیکن آپ بس آپ جو ہے آپ خالی ایک چیز بھول گئے. یس سر, وہاں کا پانی نہیں لائے وہ جس میں گول نکلتا ہے. یہ یقیناً وہاں کا پانی ہے منرل سے بھرپور ہے, لوگ بطور دوا پیتے ہیں. جو پانی ہے ہنزا کا جو پانی ہے جو وہاں سے واقعی وہ گولڈ اور ڈفرنٹ منرلس کو لاتا ہے, تو وہ ہاضمے کے لیے بہت ہی اہم ہے, اور تو لوگ پیتے ہیں. حالانکہ گدلا ہے, اس کو دیکھیں گے تو عجیب سا اس کے اندر جو ہے نا لکیریں جیسے لگیں گے, لیکن وہ بطور دوا کے طور پہ پیتے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, لائک میں کل ہی لائک ایک ڈرامہ کمپلیٹ کیا میں نے, لائک میں دیکھ رہا تھا فیملی کے ساتھ. وہ ڈرامہ دیار دل, پاکستان کا ڈرامہ, ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے, اور وہ اسی ایریا میں شوٹ ہوا ہے. بالکل آپ یقین جانے سلمہ آپا, ایوری سنگل جو سین چل رہا تھا اس کے اندر جو قدرتی مناظر ان لوگوں نے شوٹ کیے ہیں, میں نے وہ آنیسٹلی بولوں گا میں نے کینیڈا میں بھی نہیں دیکھے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اتنا خوبصورت ہے. جو ہمارا پروگرام جو ہے ورلڈ وائڈ جاتا ہے, تو آپ کے جو یعنی فرینڈ جو یعنی آپ کے جو رشتے دار ہیں ہنزا گل, وہ بھی دیکھیں گے آپ کا پروگرام, تو ان کو دو لفظ بتا دیں کہ یہ جو کینیڈا کیسا لگا آپ کو. تو کینیڈا یقیناً یہاں پہ لائک اسپیشلی ہم کیسے لگے. آپ کو بہت ہی اچھے, یقیناً بہت ہی اچھے. میں خاص کر جو ہے نا آپ کی ٹیم کا اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھو اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ مجھ جیسوں کو بھی لا کے یہاں پر جو ہے بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں پوری دنیا کو جو ہے نا. یہ آپ کا بڑکپن ہے سر, بہت ہمبل ہیں آپ اس بارے میں. اور یہاں کا جو کلچر ہے, ملٹی کلچر جو ہے, اور یہاں کا جو پیس ہے, اس سے یقیناً ہم متاثر ہیں. تو باقی تو جو ہے نا کینیڈا میں ویسے بھی ڈیولپڈ ایریا ہے, تو لوگ پیسفل لوگ ہیں, جہاں بھی ملیں جس سے بھی ملو, جس طرح سے بھی کام کرو, کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل. لیکن اس وقت کچھ حالات ہمارے پاکستان میں کچھ ضرور خراب ہے, لیکن ہنزا اور گلگت میں بھی تقریباً پیسفل. ماشاءاللہ. تو اگر ٹورسٹ وہاں پر آنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ اگر باہر بھی بیٹھنا چاہیں تو باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور کسی باغ میں جا کے آرام سے کھا سکتے ہیں. اور فروٹ کے حوالے سے میں بتا دوں وہاں کھانا پینا کیسے, اپنا کون سا مشہور ہے. میرے خیال سے ہمارا ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. کھانے کی بات ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کریں گے. یہ جو ہمارے جو ریڈیو شو پہ بھی آنے والے ہیں ان سے اور باتیں کریں گے. ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے. سلام نمستے کینیڈا کی طرف سے آپ سب لوگوں کو ہم خدا حافظ کرتے ہیں, اور امید ہے آپ کا ہفتہ اچھا گزرے گا. اپنے چاہنے والوں کو ضرور بتاتے رہیے, آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. ہم سب کو اجازت دیجیے, پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اللہ حافظ.